السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعمال سے کام بنانے کی دعوت۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہمارا یہ مطلب پورے اعمال کی طرف بلانا نہیں ہے، بلکہ عمل کی طرف بلانا۔ اسباب کے مقابلے میں اگر وہ عمل پر آ گیا تو ہمیں اس کے عمل کا اجر ملے گا، اور وہ عمل پر نہیں آیا تو ہمارا اپنے عمل پر یقین آ جائے گا۔ ہم اعمال کی طرف بلا رہے ہیں اپنے اندر اعمال سے کامیابی کا یقین پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، نماز کی طرف بلاؤ۔ تمام کائنات کے مقابلے میں نماز سے کامیابی کے یقین کی روزانہ دعوت دو۔ دو نمازیوں کے درمیان ملاقاتوں کے لیے وقت نکالنا اگلی نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے کہ میری نماز میں کمال پیدا ہو۔ اس لیے خوب سمجھ لو کہ ہمیں ملاقاتوں میں نماز کی طرف دعوت دینی ہے، اور اپنی نماز سے کامیابی کے یقین کی بنیاد پر دعوت دینی ہے۔ دوستوں، عزیزوں، دیکھو، دعوت پر استقامت جمنا جب ہوتی ہے جب اپنی نماز کو یقینی بنانے کے لیے نماز کی طرف بلایا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسرے بے نمازی کو نماز پر لانا ہے، لیکن اس کام پر، اس محنت پر یہ استقامت جب ہو سکتی ہے جب یہ نماز کی طرف بلا رہا ہو، اپنی نماز کو یقینی بنانے کے لیے۔ اس لیے اتنا ضرور کرو کہ جب نماز کی دعوت دو تو نماز سے کامیابی کے یقین کی دعوت دو۔ اگر وہ نماز پر آ گیا تو ہمیں اس کی نماز کا بھی اجر ملے گا۔ اگر وہ نماز پر نہ آیا تو ہم خود اپنی نماز میں ترقی کریں گے۔ یہ ہے نماز کی طرف دعوت دینے کا مقصد، کہ نماز کو یقینی بنانے کے لیے نماز کی طرف بلاؤ۔ دوسرا کام یہ کرو کہ اپنی نمازوں پر خوب مشق کرو۔ اللہ معاف فرمائے کہ نماز میں عجلت، جلدی کرنے کا عام مزاج ہے کہ لوگ نماز میں جلدی کرتے ہیں، رکوع میں، سجدے میں، قومے میں اور قاعدے میں جلدی کرنے کا عام رواج اور عام مزاج ہے۔ ہم نے اچھے نمازیوں کو، پرانے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ جن میں قومہ اور جلسہ کا اہتمام نہیں ہے، حالانکہ سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جو رکوع اور سجدے کے درمیان یعنی قومہ میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جو رکوع اور سجدے کے درمیان یعنی قومہ میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہمیں اس پر مشق کرنی پڑے گی، نماز کی دعوت دینی پڑے گی۔